وہ انعام جو ہر انعام سے بڑھ کر ہے، وہ نعمت جو اللہ بیگانوں کو نہیں عطا کرتے، وہ نعمت جو اللہ اسے ہی دیتے ہیں جس پہ محبت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ نعمت کہ جو اللہ صرف اپنے خاص چن کر بندوں کو عطا کرتے ہیں، وہ نعمت ہے ایمان والی نعمت، ہدایت والی نعمت۔ اور جو اس نعمت پہ شکر ادا کرے گا اللہ اضافہ کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ڈھیل ضرور دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہوں اسے پھر کوئی رہا نہیں کر سکتا جسے خود خدا پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے۔ کوہ طور کے راستے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے قریب سے گزرے، اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ آپ اللہ کے کلیم، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ اللہ سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے رب سے ملاقات ہو، باتیں ہو، تو آپ نے اپنے رب سے میرے بارے میں بات کرنی ہے، اور اللہ سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھ پر انعامات کی انتہا کی ہوئی ہے، یہ جو دروازہ انعام کا آپ نے میرے اوپر کھول رکھا ہے، اسے بند کر دیجئے، مجھے اب آپ کے انعامات کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، آگے ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے کلیم، خدا سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، میرا ایک پیغام میرے رب تک پہنچائیے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہو اور گفتگو ہو تو آپ نے اپنے رب سے یہ کہنا ہے کہ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے دنیا میں پیدا کیا، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے، مجھے بھی تو کچھ عطا کر، یہ جو میرے اوپر انعام و اکرام کے دروازے بند ہیں، یا اللہ تو انہیں کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، طور کی بلندیوں پہ پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، دونوں کا پیغام رب العالمین کو پہنچایا۔ عرض کی کہ یا باری تعالی، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو انعام و اکرام کی عطائیں ہیں اس کو بند کر دیجئے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو بند دروازے ہیں انہیں کھول دیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے کلیم، جا کر اس پہلے شخص کو یہ پیغام دو کہ تو جتنا شکر کرتا ہے میرا یہ ضابطہ ہے، یہ سنت ہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے، میں شکر کرنے والوں کو بہت عطا کرتا ہوں، بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں، تو شکر کرنا بند کر دے، میری عطاؤں کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اور دوسرے شخص کو یہ کہیے کہ تو جتنے گلے کرتا ہے، جتنے شکوے کرتا ہے، مخلوق میں بیٹھ کر خالق کے شکوے کرتا ہے، مجھے تو دیا ہی کچھ نہیں، میرے حالات تو بڑے خراب ہیں، میں تو بہت پریشان ہوں، یہ جو تو ہر وقت گلے کرتا ہے خالق کے، یہ شکوے اور گلے کرنا بند کر دے، عطاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں تک پیغام پہنچایا۔ پہلے شخص کو کہا
کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شکر کرنا بند کر دو، ہم عطا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اس خالق کا شکر کرنا کہاں بند کر سکتا ہوں جس نے اس فقیر پر ہر وقت اپنی عطاؤں کے دروازے کھولے، میں شکر کرنا نہیں بند کروں گا۔ فرمایا کہ اگر تیرا شکر بند نہیں ہوگا تو اس کی عطائیں بھی بند نہیں ہوں گی۔ دوسرے سے کہا کہ گلے اور شکوے بند کر دے، اللہ عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ اس نے کہا ہے ہی کیا جس پہ شکر کروں، گلہ نہ کروں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ اگر گلہ کرتا رہے گا تو اس کی عطا کے دروازے بند ہی پائے گا۔ تو اگر ہم شکر کریں گے اللہ ہمیں اپنی عطاؤں کے دروازوں سے اور زیادہ عطا کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، وہ نعمت کے جس پہ سب سے زیادہ شکر کرنے کا حکم ہے۔ یوں تو ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے، آنکھیں دی شکر ادا کیجئے، زبان دی شکر ادا کیجئے، ہاتھ دیے شکر ادا کیجئے، ملازمت عطا کی شکر ادا کیجئے، تجارت دی شکر ادا کیجئے، سب کچھ دیا شکر ادا کیجئے۔ لیکن وہ نعمت کے جس پر ہر وقت ہر حال میں شکر ادا کرنا واجب ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور شکر ادا کیجئے، شکر ہے میرے مولا تو نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے۔